اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو وہ مناظرہ ہے جو نجران کے عیسائیوں نے پاک پیغمبر سے کیا اور انہوں نے پاک پیغمبر سے کیا سوالات کیے۔ آج ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ جب یہ مولا کائنات کے مشورے سے سادہ لباس پہن کر عیسائی پاک پیغمبر کی خدمت میں آئے تو پاک پیغمبر نے ان کا استقبال بھی کیا، احترام بھی کیا اور ان سے تحفے بھی وصول کیے۔ پھر کافی مسجد نبوی میں کافی نشستیں ہوئی، کافی گفتگو ہوئی۔ صرف ایک مسئلہ باقی رہ گیا جس پر اختلاف پیدا ہو گیا، اتفاق نہ ہو سکا، کیونکہ نجران کے جو عیسائی تھے وہ پاک پیغمبر کی خدمت میں صرف پاک پیغمبر کی نبوت کی ادلہ دیکھنے نہیں آئے تھے بلکہ اپنے دین کو بھی منوانے آئے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں یہ حق پر نہیں ہیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ پاک پیغمبر کی خدمت میں آئے اور پاک پیغمبر سے دلائل سنے آئے کہ اگر ان کو دلائل پسند آ گئیں تو وہ کلمہ پڑھ لیں گے، نہیں، بلکہ وہ اپنا دین منوانے آئے تھے کہ ہم بھی حق پر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ تو کافی نشستیں ہوئی، پاک پیغمبر نے ان کے سوالوں کے جواب دیے، کیونکہ یہ طولانی ہو جائے گا اگر ہم ان سب پہ گفتگو کریں گے۔ تو ایک ایسا مسئلہ تھا جس پر اتفاق نہ ہو سکا، اختلاف ہو گیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ عیسائیوں نے پاک پیغمبر سے سوال کیا کہ آپ ہمارے سرور اور سردار کو جانتے ہیں؟ پاک پیغمبر نے فرمایا آپ بتائیں آپ کا سرور اور سردار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سرور اور سردار حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو پاک پیغمبر نے فرمایا وہ تو عبد خدا ہیں اور آپ جو ہے نا ایک خدا کو نہیں مانتے، مختلف خداؤں کے قائل ہیں، خدا کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے کہ خدا کو وحدہ لا شریک ماننا ہے وہ تو ہم مانتے ہیں، ہم خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ایک خدا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اگر تم ایک خدا کو مانتے ہو، وحدہ لا شریک خدا کو مانتے ہو، تو پھر تم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیوں مانتے ہو اور سور کا گوشت کیوں کھاتے ہو؟ یعنی حرام گوشت کیوں کھاتے ہو جس کو اللہ نے تمہارے مذہب میں بھی کیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبد خدا ہیں، رسول خدا ہیں؟ چونکہ پاک پیغمبر نے ان کو بتلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم کی طرح، حضرت نوح کی طرح، حضرت ابراہیم کی طرح یہ بھی ایک رسول تھے اور خدا کے بندے ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ جب پاک پیغمبر نے یہ ان کو بتلایا تو انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ باقی نبیوں کی طرح خدا کے بندے ہوں، خدا کے رسول ہوں، بلکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ جب پیغمبر نے دلیل مانگی ان سے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ کیسے یہ خدا کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھیں باقی تمام انبیاء کی والدہ بھی ہیں، والد بھی ہیں، والدین موجود ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہیں اور والد موجود نہیں ہے۔ یعنی والد کا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی نبیوں کی طرح نہیں ہے بلکہ خدا کے بیٹے ہیں۔ جب یہ سوال انہوں نے کیا تو خداوند متعال کی طرف سے وحی آئی کہ میرے حبیب ان کو بتا دیجئے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال کن فیکون۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، ان کو بتلا دیجئے کہ عیسیٰ ابن مریم کی نسبت بالکل ایسے ہی ہے جیسے آدم، جیسے اللہ نے آدم کو خلق کیا ہے ویسے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو خلق کیا۔ جب پاک پیغمبر نے انہیں بتلایا کہ دیکھو اگر تم اس دلیل کی بنا پر کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہیں اور وہ خدا کے بیٹے ہیں تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے آپ کا؟ نہ تو ان کے والد ہیں نہ ان کی والدہ، ان کے تو ماں باپ ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ تو لہٰذا آپ کی یہ دلیل قابل قبول نہیں۔ جب پاک پیغمبر نے یہ جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تو والدین ہی نہیں ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کی والدہ تو موجود ہیں، اگر حضرت آدم عبد خدا ہو سکتے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ کیوں نہیں عبد خدا ہو سکتے؟ جب پیغمبر نے یہ جواب دیا تو وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے، لاجواب ہو گئے کہ آپ کیا جواب دیں پیغمبر کو، ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہوئے تو ان میں سے ایک اور شخص عیسائی بولا کہ نہیں، ہم آپ کے کسی نظریے کو قبول نہیں کرتے۔
ہم آپ کی نبوت کو قبول نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی گفتگو سے ہم قانع نہیں ہو پائے، آپ نے ہمیں مطمئن نہیں کیا. کیا واقعاً وہ مطمئن نہیں ہوئے تھے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. کیونکہ پاک پیغمبر کے جو جواب تھے وہ ایسے تھے جو ان کو لاجواب کر دیا. یعنی عیسائیوں کو پاک پیغمبر نے بالکل لاجواب کر دیا. اب پھر وہ ضد پر آ گئے کہ اگر ہم تسلیم کرتے ہیں ان کے جوابات کو تو پھر ہمیں اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا. اچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہی تھی کہ چونکہ وہ حرام گوشت کھاتے ہیں، اور جب انسان حرام غذا کھاتا ہے پھر ان کے دلوں پر ایسی مہر لگ جاتی ہے کہ ان پر کسی نبی کا قول اثر نہیں کرتا اور نہ ہی کسی امام کا قول اثر کرتا ہے. تو عزیزان محترم، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی غذا کو، اپنے لقمے کو پاک اور پاکیزہ بنانا چاہیے، تاکہ رزق حلال کا ہمارے وجود میں اثر ہو اور رزق حرام سے خداوند متعال ہمیں محفوظ رکھے. والسلام علیکم.